پھر وہی تقابل. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس کے سارے راستے کھل گئے. میں نے نہ کچھ کیا, میرے کوئی راستے نہیں کھلے. آپ کو کیا پتا وہ کون سی مصیبت سے گزر رہا ہے یا گزرے گا یا کیا مشکل ہوگی. ان کی تو شادی ایسے ہو گئی تھی, اس کی تو اس عمر میں ہو گئی تھی. انہوں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی. ان کا تو بیٹے بھی ہو گئے, ان کا تو ٹوئنز بھی ہو گئے, ان کا تو یہ. او مائی گاڈ, اسٹاپ. First of all, thank you for coming and sharing the opportunity here. Alhamdulillah. The question is, it's basically related to the norms of the society that's going on these days for the people, young people, brothers and sisters that are getting married. Mama, I mean, you can pinch and take it. So basically, the question what she wants to ask is how to counsel your kids, in med school or engineering. Students are getting engaged with each other, either they're brothers and sisters, and they get affiliated with one another during their 4 years of education. Okay. They develop an understanding throughout the whole course, and then when they're done, they tell their parents that we want to get married to XYZ and all that, and it becomes normal for them. And they talk to their parents کہ ماں باپ سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ بچے کو کوئی رشتہ کہتے ہیں. لیکن the question is for the individuals that don't have such an opportunity, and the girls and boys that are left that they feel kind of in depression, anxiety, کہ یار we did not make an understanding, we did not get the opportunity to understand somebody, and now we're left with the leftovers, I'm sorry to say, کہ either we have to go down to our normal statuses or we have to compromise our basic things that because of the time and the age that we're getting older, we did not find anybody suitable during our educational journey. So the question she basically wants to ask is کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے بتایا جائے کہ اٹس اوکے کہ رشتہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکیوں لڑکوں میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہونا یونیورسٹی کے اندر یا کسی بھی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی جاب ریفرنس کے اندر ضروری ہے. اصل میں یہ چیز بھی کمپیریزن کا مسئلہ ہے نا. آپ کسی اور کو دیکھتے ہو, کسی کی اسٹوری کیسی ہوئی, پھر آپ کہتے ہو میری اسٹوری ایسی کیوں نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ موقع فراہم کیا, ہر ایک کی الگ سچویشن ہے. اور کچھ لوگ اگر شادی کا راستہ ان کو یونیورسٹی کے دنوں میں ملا, وہ اور راستہ ہے, کسی کو کسی اور راستے ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک راستہ تھوڑی کھولا ہوا ہے. تو یہ ہائپر کمپیریزن جو ہے نا, یہ دس از دا ریئل پرابلم ہیئر. جیسے اگر یہ راستہ نہیں ہے تو کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اٹس ریڈیکولس. یہی تھا اور کچھ نہیں کہ وہ اس کی وجہ سے بچے ذرا وہ تھوڑے سے ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں شاید ہمارے میں کوئی کمی ہے کہ ارینج میرج اور یہ والی مشکل ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ابھی جو تو پھر یہی نا, یہ فتنہ ایک بہت مطلب آج کل بڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے, اور یہ بچیوں کے لیے یا بچوں کے لیے اس چیز کی بہت ہے, اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی کمی ہے شاید اس وجہ سے. Basically the context is that you hang out, that's normal, and the people that are not مطلب صرف لو میریجز رہ گئی ہیں یا ارینج میریج یا اس طرح کا کوئی مسئلہ. اصل میں ہمیں نا کچھ چیزیں ریسٹور کرنی ہے اپنی سوسائٹی میں, فیملیز کے تعلقات, اور یعنی باعزت دائرے کے اندر لڑکے لڑکیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان کرنا, جس میں فیملی سپرویژن ہو تاکہ وہ بات کر سکیں. صحابہ آپس میں بات کیا کرتے تھے شادی سے پہلے, اور ہم نے وہ دروازہ یا تو پورا کھول دیا ہے یا پورا بند کر دیا ہے, اور پھر ہوتا دو ایکسٹریم نکل آتے ہیں سوسائٹی میں نا. تو اس میں جو نارمل تھا اس کو ہم نے ایک طرح سے ترک کر دیا ہے, اور میں اس کو دوبارہ ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ تھی کہ مطلب عام طور پہ بچوں میں یہ چیز آتی ہے, مطلب ہمیں بھی ہوتی تھی, چلے الحمدللہ میں نے اب قرآن سے تعلق جوڑا ہوا ہے, تھوڑا بہت سیکھ رہی ہوں کہ ہم مطلب جو لوگ کچھ بھی نہیں کرتے اور ان کے راستے اتنی آسانی سے کھلے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. اور یہ رکاوٹیں, اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا, اس کے سارے راستے کھل گئے. میں نے نہ کچھ کیا, میرے کوئی راستے نہیں کھلے. آپ کو کیا پتا وہ کون سی مصیبت سے گزر رہا ہے یا گزرے گا یا کیا مشکل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ, کسی کا ایک راستہ جو ہے آسان کیا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی اور کا راستہ مشکل کیا. یہ ہوتا ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. تم اس چیز کی خواہش نہ کیا کرو جس میں کسی نے اللہ تعالیٰ نے کسی اور پر فضیلت دی ہے. یعنی دوسروں پر نظر مت رکھا کرو. ان کی تو شادی ایسے ہو گئی تھی, اس کی تو اس عمر میں ہو گئی تھی, انہوں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی, ان کا تو یہ بھی ہو گیا, ان کا تو وہ بھی. ساری نظر اوروں پر, اوروں کو دیکھ کر کڑنا. اچھا ان کا تو بیٹے بھی ہو گئے, ان کا تو ٹوئنز بھی ہو گئے, ان کا تو یہ. او مائی گاڈ, اسٹاپ. مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ ان کو مطلب یہی بچائے, مطلب کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کے بچوں کو کیسے قائم کی جائے. تسلی دینے والی بات نہیں یہ
آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں سے کوئی بات کا جواب نہیں مل رہا, یقین پہلے ہی ان کو اللہ تعالیٰ پر. آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت مانیں. ہدایت کیا ہے کہ آپ دوسروں پر نظر رکھنے کے بجائے آپ اپنے مقصد کو دیکھیں. اب ہوا کیا ہے کہ اب سارا مقصد دیکھیں, ہم نے اپنی سوسائٹی میں جو زیادتیاں کی ہیں نا, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد جو ہے نا وہ شادی کرنا ہے. اگر بچیوں کی تعلیم ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ رشتہ اچھا آئے گا. یعنی وہ ایک پہاڑی ہے دنیا میں جس کی اس کے اوپر تک ہمیں پہنچنا ہے, وہ پہاڑی کیا ہے؟ شادی. اب ایک دفعہ وہ پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے اور وہ غلط جگہ شادی کسی طرح کرا دی اور اب وہ عذاب میں ہے, تو آپ کو اب نبھاؤ. اور پھر کہتے ہیں جب عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے, اچھا پریگننٹ ہو جاؤ پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اس کا بچہ ہو جاتا ہے تو وہ اور زیادہ عذاب میں ہے. اب تو بچہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صحیح بات. یہ فارمولا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے, بالکل. اور اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا ہماری اپنی انگزائٹی سے تعلق ہے. ہم نے دوسروں کو کمپیئر کر کے اس کی بھی شادی ہوگی, اس کی بھی ہو گئی, ہماری بیٹی بوجھ ہے. کس نے کہا ہے بوجھ ہے؟ No, it's like the other way around. If the kid asks their parents, "Kabhi aap hamara rishta kyun kar rahe ho? Why is it taking long? What do you want?" Maybe they're social, and maybe the parents are socially awkward and isolated, and they should be more social. Exactly. Maybe they should be, and maybe the uncle should become social, or the grandpa should become social. Point. اگر آپ اپنے آپ کو الگ رکھے ہوئے تو آپ اپنی. I hope you guys enjoyed that video clip. My team and I have been working tirelessly to try to create as many resources for Muslims to give them first steps in understanding the Quran all the way to the point where they can have a deep, profound understanding of the Quran. We are students of the Quran ourselves, and we want you to be students of the Quran alongside us. Join us for this journey on bayyinatv.com, where thousands of hours of work have already been put in. And don't be intimidated, it's step by step by step, so you can make learning the Quran a part of your lifestyle. There's lots of stuff available on YouTube, but it's all over the place. If you want an organized approach to studying the Quran beginning to end for yourself, your kids, your family, and even among peers, that would be the way to go. Sign up for bayyinatv.com.